بہت خوبصورت تقریر. اچھا لگے تو لائک کریں بھائیوں کو, پورا دیکھتے جائیں. تقریباً سبھی کو معلوم ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. دیکھتے ہیں 14 یا 16 سال کی عمر میں آپ کافی خوبصورت ویڈیو. گھر سے پڑھنے کے لیے نکلے تو ماں نے کہا تھا عبد القادر میرے لال میں تمہارے ساتھ تو جا نہیں سکتی ہوں, پردیس جا رہے ہو تو سنو تمہارے باپ نے 80 سونے کے سکے چھوڑے, اس میں سے 40 آپ لے لو اور 40 آپ کے بھائی کے. غور کیجئے گا میری باتوں پر, 40 آپ کے اور 40 آپ کے بھائی کے. اب چونکہ تنہا جا رہے تھے, رقم کافی تھی, 40 سونے کے سکے. آج 2000 کانسی کے سکے کے بدلے میں بندہ گلے کاٹنے تیار ہو جاتا ہے. آج پیسے کی اوقات کیا ہے, آج کا پیسہ کاغذ کا ہوتا ہے, اس وقت کا پیسہ سونے کا ہوتا تھا, سونے کا پیسہ ہوتا تھا. ہم کاغذ کے پیسوں کے لیے اپنے سگوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. اس دور کے سونے کے سکے والے دیکھیں آپ, ماں نے 40 سکے دیے, امی حفاظت کیسے ہوگی, ماں نے کہا صدری میں سل دیتے. ماں نے صدری کے اندر سل دیے, جانے لگے نا, ماں نے کہا عبد القادر ایک وعدہ کریں, ایک وعدہ کریں, بہت غور سے سنیے گا, ایک وعدہ کریں. واقعہ سب نے سنا ہے, وعدہ کریں. امی کون سا, کہ بیٹے وعدہ کر کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا, جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے, ماں کے شکم میں بھی ولی ہے, جو پیدا ہی ولی ہو رہا ہے, اس سے ماں کہہ رہی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے, ماں کہہ رہی ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے. بہت سوچا تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ صرف بیٹا ہی آگے کا نہیں دیکھتا تھا, ماں بھی بہت آگے کا دیکھ رہی تھی. جھوٹ نہیں بولنا ہے. امی وعدہ رہا, سرکار غوث پاک نے ماں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, وعدہ کیا, جانے لگے. ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. لاڈلو کوئی ماں کے بغیر دنیا میں نہیں آیا ہے, کوئی باپ کے بغیر نہیں آیا ہے. آج ذرا سے بازوؤں میں طاقت آ جائے تو ساری طاقت کا زور ماں کو دکھایا جاتا ہے. اگر ذرا سا بندہ مضبوط ہو جائے تو پوری پاور باپ کو دکھائی جاتی ہے. اوقات دیکھیں اپنی اور پھر حالات دیکھیں اپنے. بغداد والے کو دیکھو, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. لیکن ماں سے جب جدا ہو رہے ہیں, ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہیں, ماں رو رہی ہے, بیٹے کو رخصت کیا ہے. آج میں بیٹوں سے گزارش کروں گا, ہم بھی تو پردیس جایا کرتے ہیں, کیا کبھی جاتے جاتے ماں کو سلام کیا, جاتے ہوئے ماں کی دعائیں لی ہم نے؟ ہم خدا کی قسم اگر بیوی ایک آواز دے دے تو 3 بار پلٹ کے جاتے ہیں, ماں مڑ کے چہرہ دیکھتی رہتی ہے. بیٹا ایک بار سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے, پھر کہتے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے. جاؤ گارنٹی ہے میری, اگر ماں کو سلام کیے جاؤ کیے بغیر جاؤ گے, دنیا گھومانا, ایک بوٹی کوڑی کی برکت نہیں ملے گی. 1000 تعویذ لٹکا لینا, کچھ نہیں ملے گا. اگر برکت چاہتے ہو نکلنے سے پہلے ماں کی دعا لے کر کے جاؤ, ادھر ماں کی دعا ملے گی, ادھر تم پہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے. ہم چاہتے تو ہیں لیکن ماں باپ کی دعائیں نہیں لیتے. ہم نے پوری زندگی کرامتیں سنی ہیں, استقامت کو جانا ہی نہیں. ہمیں وہ سنا دو 12 سال کے بعد کشتی نکالی تھی, ٹھوکر سے مردے جلائے تھے. اور یار ایسے نہیں جلائے تھے, بغداد والے نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ شان ہے بغداد والے کی. آج دنیا کو لوٹ کے کھا گیا اور کہہ رہا بس بغداد والے میری گھر آتے. شرم کر, شرم آنی چاہیے. بغداد والے کی زندگی دیکھیں, حالات دیکھیں. ماں سے دور ہو رہے ہیں تو رو رہے ہیں, ماں بھی رو رہی ہے. ان سے سیکھیں ذرا ماں کا احترام کیا ہے, ماں کا ادب کیا ہے. ماں نے کہا تھا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا کہا تھا؟ بولے سارے انعام دینے کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب کی ہے, آپ کی ذمہ داری سبحان اللہ کہنے کی. بولے ذرا سبحان اللہ. انشاءاللہ بنا مائک کے بھی آواز وہاں تک پہنچ جائے گی, ہے نا؟ بنا مائک کے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟
اصل میں حضرت قاری صاحب تھوڑی سی میری بھی مجبوری ہے، میں نے رات بھی تقریر کی، اب بھی کروا رہے تھا بھائی، رات کو پھر کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. نہ ان کو تو ہے ہی نہیں. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. ایسے نہیں، زور سے بولیں یا رسول اللہ. اور لنگر تو ملنا ہی ہے، ڈر کس بات کا ہے نا؟ دیکھو لنگر ملے گا اور یہ سب کو پتا ہے، آج سے نہیں 50 سال سے پتا ہے کہ یہاں لنگر ملتا ہے. لیکن امید ہے پھر بھی اتنا تو کھا کے آئے ہوں گے نا کہ سبحان اللہ کہنے کا سہارا بنا ہو. جو گھر سے بالکل ہی کھا کے نہیں آئے ہیں وہ قطعی نہ بولے، اور جن میں بولنے کا تھوڑا سہارا ہے، کچھ کھا پی کے آئے، وہ ذرا بول دے سبحان اللہ اور زور سے. یہ بچہ پارٹی دیکھو جوانوں سے زیادہ آواز نکالا ہے نا. ذرا بچوں بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. یہ بچے آگے ہوتے نا پھر اور زیادہ مزہ آتا. انشاءاللہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں آگے چل کے جوان بھی ہوں گے. اللہ سلامت رکھے. اگر آپ بہت بڑے لوگ نہ ہو نا، غوث پاک سے بڑے نہ ہو تو بول دو سبحان اللہ، اور ان سے بڑے ہو تو قطعی چپ کے بیٹھے رہو. ہاں میں کیا بات آپ سے کہہ رہا تھا یاد ہے نا؟ ہم نے خالی کرامتوں پہ غور دیا، استقامت پہ نہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا. گھر سے نکلے، سب کو پتا ہے ڈاکوؤں نے لوٹا، سب کو لوٹا. آخر میں آپ کو بھی بلایا گیا، بلا کے پوچھا گیا تم پہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ جھوٹ بولا کہ سچ بولے؟ چچا سچ بولا کہ جھوٹ؟ سچ بولا نا، بچپن سے سنتے آ رہے. آپ نے کہہ دیا 40 سکے. کدھر ہے؟ آنکھیں پھیل گئی سردار کی. کدھر ہے؟ صدری میں. مل تو نہیں رہے. کہا میری ماں نے سلائی لگائی. جب سلائی توڑی تو سکے گرے. سردار کہتا بچے جھوٹ بول دیتا تو بچ نہ جاتے، بچ نہ جاتے. غوث پاک کہتے ہیں جھوٹ بول دیتا پیسے تو بچ جاتے، لیکن جو ماں سے وعدہ کیا تھا میرا وعدہ ٹوٹ جاتا، وعدہ ٹوٹ جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بغداد والا پیروں کا پیر ہو کر کے اگر ماں کی زبان کی لاج رکھتا ہے تو تیری میری اوقات کیا ہے؟ ہمیں اپنی ماں کی کتنی لاج رکھنی چاہیے. ہمارا رویہ آپ دیکھو تو صحیح. ہم رات کو جب کھانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ماں نے دسترخوان لگایا ہے، اچانک فون کی گھنٹی بج جاتی ہے، کھانا چھوڑ کے بھاگتے ہیں. قاری صاحب ماں آواز دیتی رہ جاتی ہے بیٹے کھانا چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں میرے دوست کا میسج آیا ہے، اس نے بلایا ہے. ماں کہتی ہے بیٹے اس سے پھر مل لینا. کہا نہیں ماں اسے انتظار نہیں کرانا ہے. پھر ماں سے یہ کہتے ہیں امی بس ابھی آ رہا ہو. یہ کہہ کے دوڑے چلے جاتے ہو. تمہیں پتا ہے جس ماں سے تم نے یہ کہا ہے ابھی آ رہا ہو، اسے دروازے پہ تیرا انتظار ہوگا، وہ تیری راہ تکتی ہوگی. تم تو جا کے یاروں کے ساتھ چوراہوں پہ جا کر کے ناشتے کر لیتے ہو، ہوٹلوں میں بریانی کھا لیتے ہو، لیکن ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. خدا کی قسم کبھی پہلے کھایا نہیں کرتی ہے، بچوں کو پہلے کھلاتی ہے، پھر ماں کھانا کھایا کرتی ہے. بھلے کھانا ختم ہو جائے وہ واقع تو کر لیتی ہے، لیکن اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتی ہے. او اسلام کے شہزادوں، کبھی ماں سے جھوٹ نہ بولنا، کبھی ماں کا دل نہ توڑنا. اگر ماں سے کہا تھا ابھی آ رہا ہو تو دیر نہ کرنا. جتنی جلدی کہہ کر کے گئے ہو اتنی جلدی پلٹ جانا، اس لیے کہ یار تو 1000 مل جائیں گے لیکن ماں باپ دوبارہ نہیں ملا کرتے. کبھی ماں سے جھوٹا وعدہ نہ کرنا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ پوتی پوتے والے لوگ، ناتی نواسے والے لوگ، آپ کی بھی عمر کافی، اللہ نے بیٹیاں دی، داماد دیے، بیٹے دیے، پوتی پوتے دیے. کھل کے کہتا ہوں خدا کی قسم، جاؤ کسی بھی عمر دراز سے جا کے پوچھنا کبھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. کسی سے بھی پوچھ لو کبھی ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. ہر عمر کے بندے کی آنکھ میں آنسو آ جائے گا.
اس لیے کہ ماں رب نے دولت ہی ایسی بنائی ہے، عمر کوئی بھی آ جائے دل سے ماں کی یاد نہیں نکلا کرتی ہے، دل سے ماں کی یاد جاتی ہی نہیں، جاتی ہی نہیں ہے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ آپ کو کتنا بڑا امیر کیوں نہ بنا دے، کتنے بڑے پیسے والے ہو جانا، اگر گھر میں ماں نہیں ہوگی نا تو محل میں دل نہیں لگتا ہے، گاڑیاں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ طاہر بھائی میرے ایک دوست ہیں، نقیب اہل سنت ہیں، قاری اسرائیل مسعودی، ہندوستان کا بڑا نام ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے، مفتی صاحب میں نے کانپور میں مکان لیا ہے، 2 منٹ کے لیے میرے گھر آ جانا۔ میں حاجی صاحب جب ان کے گھر گیا نا، ڈاکٹر صاحب جب میں اسرائیل مسعودی صاحب کے گھر پہ پہنچا اور میرے سامنے بیٹھے وہ رونے لگے، حاجی صاحب قبلہ وہ رونے لگے۔ میں نے کہا رب نے اتنا عالی شان مکان کانپور سٹی میں دے دیا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے جب میں پہلی بار امامت کرنے آیا تھا اور 2 مہینے گھر نہیں گیا نا، میرے امی ابو مجھے دیکھنے کانپور آئے تھے، کہتے ہیں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے، کہتے ہیں مفتی صاحب کل ماں تھی تو مکان نہیں تھا، ماں تھی مکان نہیں تھا، آج مکان ہے مگر ماں نہیں ہے، آج مکان ہے ماں نہیں ہے۔ آج رونا اس بات کا ہے کاش آج میری ماں ہوتی، میں اسے لے کے آتا اور کہتا جتنا چاہے رہ، تیرے بیٹے کو رب نے یہ دولت بھی عطا کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم آج ماں باپ ہے تو عزت کر لو، کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے، روتے پھرے کی دنیا کوئی ماں باپ کا بدل نہیں دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا ہے۔ پوری دنیا ہاتھ چومتی ہے، بڑے بڑے نعرے لگتے ہیں، بڑے بڑے اشتہاروں میں نام آتے ہیں، کون نہیں جانتا ان شخصیتوں کو، گلی گلی میں نعرے لگے، لیکن خدا کی قسم حضرت علامہ مفتی فہامہ کہلوانے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے جب ماں باپ بیٹا کہہ کے آواز دیتے ہیں جتنا مزہ اس لہجے میں آیا کرتا ہے۔ ہاں ڈاکٹر ہونا اپنی جگہ ہے، ماسٹر ہونا اپنی جگہ ہے، علامہ ہونا اپنی جگہ ہے، ماں کا لال ہونا اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی قدر کریں۔ بغداد والے نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول دیتا پیسے بچ جاتے، لیکن ماں کی زبان کا کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جاتا۔ سمجھ میں آ رہی تھوڑی میری بات؟ آپ ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ جو لوگ اپنی ماں سے پیار کرتے وہ مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان بچوں کو بہتر مستقبل عطا فرمائے۔ سنیں بس آخری بات، وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے ان اکابر کی زندگی آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں ماں اتنی اہم ہے، اور ہماری زندگی میں تو کہتا ہوں جو رتبے ولایت کے سجدوں سے، قیام سے، رکوع و سجود سے نہیں ملتے نا، وہ رتبے ماں کی دعاؤں سے مل جایا کرتے ہیں، ماں کی دعاؤں سے مل جایا کرتے ہیں۔ بہت بڑا نام تاریخ میں بایزید بستامی کا ہے۔ کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا آپ ولی کیسے بنے؟ کہنے لگے کسی کو ولایت سجدوں سے ملی، کسی کو رت جگہوں سے ملی، کہتے ہیں مجھے ولایت میری ماں کی دعا سے مل گئی ہے، ماں کی دعا سے مل گئی ہے۔ اور یہ کوئی نہ سوچے کہ ماں رابعہ بصریہ ہوگی تبھی تم کو دعا قبول ہوگی۔ خدا کی قسم ماں کے ہاتھ میں گوبر کیوں نہ لگا ہو، مٹی کیوں نہ لگی ہو، جب بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اللہ کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے۔ رب پوچھتا ہے تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہتے مالک وہ دیکھ ماں نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ کہا کب تک ہلے گا؟ کہا جب تک ماں کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آواز قدرت آتی ہے، عرش تیری مرضی ہے، تو جب تک چاہے ہلتا رہے۔ تو اب کہہ رہا ہے میں نے اٹھنے سے پہلے ماں کے دعاؤں کو پہلے ہی مقبولیت عطا فرما دی۔ لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے، جہاں دعاؤں کی مقبولیت ہے وہاں لیتے ہی نہیں، لیتے ہی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب تم کتنے بڑے ہو جاؤ، تمہارے بھائی کتنے بڑے ہو جائیں، لیکن تم باپ کی جوتی سے لگنے والی خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہو، خاک کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں۔ آپ سنیں دونوں باتیں ہو جائیں گی۔ تاریخ میں بہت بڑا نام عاشق رسول ہے،
ہو دیوان رسول، آپ اور ہم یہ دعوے کتنے بھی کر لیں کہ حضور کے دیوانے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار یہ کہہ دیں نا یہ میرا ہے تو پھر بیڑی پار ہو جائے گی۔ وہ کہا تھا نا بیدم وارسی نے، کیا بات ہو محشر میں سجدے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، تم نے جو کہا ہنس کر آیا میرا دیوانہ۔ او بھائی کوشش یہ کریں کہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائے، یہ کوشش کیا کریں، اللہ بھی راضی ہو جائے اور رسول اللہ بھی راضی ہو جائے۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی